الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ کہ اللہ سے صرف اس کے جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں، اس کا اگر علماء کا ترجمہ علماء کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ صرف تقوی خوف خدا علماء میں ہوتا ہے، غیر علماء میں نہیں ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر یہ دین علماء کے لیے ہے، صرف یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ دین عام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، وہ دینی حلقوں سے تعلق رکھتے ہوں یا کاروباری حلقوں سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عالم ہوں یا غیر عالم ہوں، یہ دین سب کے لیے ہے۔ دین کی اصل سورسز جو ہیں وہ دینی مدارس کے اندر ہیں، وہاں جو ثقہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بلا شبہ دین کی معلومات بھی انہیں زیادہ ہیں اور دین کی سمجھ بھی انہیں زیادہ ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارا سے جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد ہے کہ ہم اسکول اور کالج کے پڑھے ہوئے لوگ، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم انگریزی پڑھتے ہیں کہ جو بائیں سے دائیں چلتی ہے، جبکہ اردو اور عربی زبان دائیں سے بائیں چلتی ہیں، تو الفابیٹ ہی اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ ابھی تک ہمارے دینی مدارس میں ملٹی میڈیا یا وائٹ بورڈ تو بہت دور کی بات ہے، بلیک بورڈ کا بھی کوئی وجود نہیں۔ اساتذہ زبانی بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، اور طلباء کی ہمت کو سلام کرنا چاہیے کہ جو زبانی سنتے اور یاد کرتے ہیں اور پھر امتحان بھی پاس کرتے ہیں، اور بہرحال ہمارے علماء کے حلقے میں بڑے بڑے ثقہ علماء بھی اسی سسٹم سے نکلے ہیں، اسی کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ہماری دینی مدارس جو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، ان میں سے بعض کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ کوئی عالم جو تھا وہ جیل میں تھا اور اس نے وہاں زبانی وہ کتاب جو ہے وہ بغیر کسی ریفرنس کے لکھی ہے، لیکن ابھی تک وہ کتاب جو ہے وہ ایک اتھینٹک کتاب شمار ہوتی ہے کہ جو مدارس کے کریکولم میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم لوگ کے جو کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں، اور ہم بہرحال سیکولر نظام تعلیم کو فالو کرتے ہیں، اور سیکولر نظام تعلیم ہمارے اندر ایک بات بٹھاتا ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، کہ ریئل وہی ہے جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یعنی ہاتھ سے چھو سکیں، آنکھ سے دیکھ سکیں، کان سے سن سکیں، زبان سے چکھ سکیں، یا ناک سے سونگھ سکیں، یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی کر سکیں، اور جو ان ذرائع سے ویریفائی نہ ہو سکے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں بالکل پہلی ہی لائن سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔
کہ بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں ہر چیز کو۔ تو ہمارے دین کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کو اور دینی عقائد کو بن دیکھے مانیں، جبکہ سیکولر تعلیم نے ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنایا ہے کہ جو چیز حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے وہ خیال تو ہو سکتا ہے، وہم تو ہو سکتا ہے، ازمپشن تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو بھی چاولہ صاحب نے جن لیکچرز کا ذکر کیا ہے، جن موضوعات کا ذکر کیا ہے، ان میں بڑا اہم موضوع جو تھا وہ ایک اسلام اور سیکولرزم تھا، انشاءاللہ اگر یہ بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر ہدایت، قرآن مجید اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں ہدایت ہوں، راستہ دکھاتا ہوں۔ یہ جاننا کہ ہدایت کیا چیز ہے اور کیسے قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، اس میں احکام اور ہدایت میں فرق کرنا پڑے گا، پھر احکام کی سورسز کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں سوالات کی حیثیت سے رہتی ہیں، کویسچنز رہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، لیکن ہمیں پوچھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ، اور یہ اسلام میں نہیں ہے صرف، یعنی اگر آپ عیسائیت کا تاریخ پڑھیں گے تو وہاں بھی کیا ہے کہ جن لوگوں نے کویسچنز کیے، پادریوں نے نہ صرف ان پر فتوے لگائے بلکہ جب ان کے پاس کوئی اختیار تھا تو انہوں نے ان پر بڑا تشدد کیا، جسمانی تشدد بھی کیا۔ اور ہمارے ہاں بھی یعنی کم سے کم فتویٰ تو اس پر لگ ہی جاتا ہے کفر کا۔ لہذا ہم سب کو اپنا دین، ہمارا ایمان بے حد عزیز ہے، یعنی صرف دیندار لوگوں کو ہی اپنا ایمان عزیز نہیں ہے، عام لوگوں کو بھی ایمان بڑا عزیز ہے۔ اسی طرح یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سب کو اپنا اپنا ایمان، اپنا اپنا عقیدہ بڑا عزیز ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی عقیدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب اس پر فتویٰ چست کر دیا جائے گا کہ تم کافر ہو گئے ہو تو محسوس کرے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو مسلمان تھا اور میرا عقیدہ تو مجھے بہت عزیز تھا۔ اب وہ ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے دیندار لوگوں کے درمیان اور عام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری جو اسکالرشپ ہے ان میں بہت بڑے جو اہل علم گزرے ہیں ان کی تاریخ جو ہے ان کے اندر ایتھیزم ہے۔ مثال کے طور پر مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ کون ہیں؟ یہ قرآن مجید کے مترجم اور مفسر ہیں، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، یعنی بہت کم تفسیریں انگریزی میں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر جو ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کی ہے، اردو انگریزی ترجمہ بھی ہے، اردو ترجمہ بھی ہے، تفسیر ماجدی کے نام سے اردو تفسیر بھی ہے۔ لیکن ان کی تاریخ کیا ہے کہ انہوں نے فلسفہ پڑھا اور فلسفہ پڑھنے کے نتیجے میں وہ ایتھسٹ ہو گئے، ملحد ہو گئے، اللہ کا بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے فلسفہ پڑھا ہے، اگر جو ریئل فلسفی مائنڈڈ ہوتا ہے اس میں کیوراسٹی ہوتی ہے، ان کی کیوراسٹی وہ برقرار رہی۔ پھر ان کے یعنی اہل علم کے ساتھ ان کی خط کتابت ہوئی، مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر ان کا نام آتا ہے کہ ان کی اور مولانا تھانوی کے درمیان خط و کتابت ہوئی، ان کے ذہن میں جو اشکالات تھے وہ انہوں نے مولانا کے سامنے رکھے، مولانا نے ان کا بڑے کھلے دل سے جواب دیا، پھر وہ کنونس ہوئے، پھر وہ باقاعدہ مرید ہوئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے، اور پھر اتنے زیادہ ان کے اندر صلاحیت تھی کہ پھر انہوں نے اردو تفسیر بھی لکھی، ترجمہ بھی لکھا اور انگریزی ترجمہ بھی لکھی۔ اور اسی طرح دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، علامہ اقبال بھی فلسفے کے طالب علم تھے، اور ظاہر بات ہے کہ فلسفہ تو پھر فلسفہ ہی ہوتا ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت کامنٹ ہے کہ فلسفہ وہ علم ہے
جس کی فلسفی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فلسفہ وہ علم ہے جس کی ایک فلسفی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جو فلسافیکل مائنڈڈ نہیں اس کے لیے وہ علم بیکار ہے. لیکن جو فلسافیکل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے وہ سوال کرے ہی کرے. علامہ اقبال کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک تو وہ فلسافیکل مائنڈڈ تھے، ایک ریئل فلسفی تھے، دوسرا وہ بڑے دیانتدار تھے، آنیسٹ ان ہز اسپیچ. اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ سوالات، وہ اعتراضات، وہ کنسرنز جو کسی بھی مسلمان نوجوان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں، اس لیے کہ وہ جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یو آر دا بیسٹ، یو آر دا چوزن پیپل آف اللہ. لیکن جب وہ باہر دیکھتا ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ ذلیل قوم ہے اور وہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ہر شخص، ہر مسلمان نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ خیالات ابھرتے ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے جائے وہ ان کو کہتا نہیں. علامہ اقبال کی دلیری کیا تھی کہ انہوں نے شکوہ نامی ایک طویل نظم میں وہ ساری باتیں جو ہیں ان کو الفاظ کا جامع پہنا دیا. تو پھر کیا ہوا؟ پورے ہندوستان میں علامہ اقبال کے خلاف فتوے جاری ہو گئے اور پھر جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. علامہ اقبال نے اس کا جواب، جو ایسا معلوم ہوتا ہے اشعار کو پڑھ کے کہ پہلے سے ان کے ذہن میں تھا، اور وہ جوابات دینے ہی کے لیے انہوں نے شکوہ لکھی تھی. پھر انہوں نے جواب شکوہ لکھی، یعنی شکوہ نظم انہوں نے پڑھی تھی انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں جو اسلامیہ کالج کے ہاسٹل میں منعقد ہوا تھا، اور جواب شکوہ انہوں نے پڑھی ہے موچی دروازہ میں. ظاہر ہے موچی دروازہ کا ایک مشہور و معروف پولیٹیکل وینیو ہے، وہ جو موچی دروازے کے باہر جو گراؤنڈ ہے، جلسہ گاہ ہے، اس کے اندر. اس سے وہ ساری جو لوگوں کے دلوں میں علامہ اقبال کے خلاف باتیں ابھری تھیں اور فتوے آئے تھے، وہ سارے ختم بھی ہو گئے، دب بھی گئے. لیکن علامہ اقبال باز نہیں آئے اس بات سے. انہوں نے اپنی شاعری میں بہت سے اسالیب نئے متعارف کروائے. ان سب کا مقصد ایک ہی ہے. ایک تو انہوں نے اپنی شاعری میں ابلیس کا کردار متعارف کروایا. اب وہ ابلیس کا کردار کیا ہے کہ اس سے ایک شعر اگر میں سناؤں آپ کو، ایک بڑی مشہور نظم کا، ان کی یہ نظم ہے جبرائیل اور ابلیس کا مکالمہ. اب اس میں ابلیس کہتا ہے جبرائیل سے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. اب کئی لوگ نہیں کہتے یہاں کوئی یار ساری رونق ساڑی بھائی تو ہیں تاڑی مولویاں دی کیڑی گل تو ساری میں مسجد وچ پڑھتے رہتے رونق ہی نہیں سی ہونی کلے تسی مولوی ہوندے تھا. وہی بات ہے کہ جو اب اس مکالمے میں انہوں نے ابلیس کے زبان سے کہلوائی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. اسی طرح ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جو سب پڑھنے کے قابل ہے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. یعنی جو بھی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، خود سیاست کے اندر انڈلجڈ ہیں یا سیاست پر نظر رکھتے ہیں، اس کی وہ نظم جو ہے ان کے پڑھنے کے لائق ہے. لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر و حرم سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغدار ختن سے نکال دو، ہرن کو، اور وہ جو خاص خوشبو ہوتی ہے جو اس کے کسی جسم کے خاص حصے میں سے نکلتی ہے، اور وہ جو باغ ہے جس کے اندر وہ ہرن پھرتا ہے اس کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے.
تو کہتے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. اب یہ روایات کی تھی، یعنی مذہب حلال اور حرام یہ اور چیز ہے اور روایات اور چیز ہیں. مسلمانوں کی کچھ روایات تھیں، اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ہماری روایت تھی کہ پہلے ظاہر ہے گھر میں لینڈ لائن فون ہوتا تھا، موبائل فون تو تھا نہیں. اور ہمارے گھروں کی روایت کیا تھی کہ جب بھی فون کی بیل بجتی تھی تو یا کوئی مرد اٹھاتا تھا یا گھر کی بوڑھی عورت اٹھاتی تھی. لیکن اب یعنی پچھلے 15 سالوں کے اندر یہ انقلاب آیا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو خود فون خرید کر دیے ہیں کہ کبھی وین لیٹ ہو جائے. حالانکہ پہلے بھی ٹانگے خراب بھی ہوتے تھے، لیٹ بھی ہوتے تھے، بچیاں گھر پہنچ ہی جاتی تھیں. لیکن ایک ایسی ضرورت جو ہے وہ پیدا کر دی سوسائٹی کے اندر کہ اب وہ فون ہم نے خود لے کر دیا. پھر فون ہی نہیں، یعنی اینڈرائڈ آیا، کووڈ آیا. اس کووڈ کے نتیجے میں باقاعدہ ہم نے اپنے بچیوں کو بھی موبائل اینڈرائڈ لے کر دیا، اسمارٹ فون لے کر دیا. اور اسمارٹ فون میں کیا کچھ آ گیا ان کے ہاتھ کے اندر، یہ آپ کا خوب اندازہ ہے اس کو. پھر علامہ اقبال کا ذمہ رکھیے گا انتقال ہوا ہے 1938 میں. اب وہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. پھر اسی شعر میں منظم میں وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اب اندازہ لگائیے کہ علامہ اقبال کو ہم نے ایک طرف قومی شاعر قرار دیا، مصور پاکستان قرار دیا، اور پھر باقاعدہ علامہ اقبال کی نظمیں کھرج کر ہم نے نکالی اپنے نصاب میں سے. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے چمن سرا کو ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو اس طرح کے بے شمار آپ کو اشعار اس نظم کے اندر ملیں گے. پھر ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، لینن خدا کے حضور. لینن جانتے ہیں نا کہ روس کے انقلاب کا جو مین لیڈر تھا وہ لینن تھا. ظاہر ہے وہ کمیونزم لے کے آیا. اچھا، اب ایک مسلمان کھڑا ہوگا اس کے دل میں یہ احساس تو ہو سکتا ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے، لیکن وہ شاید کھل کر یہ بات کہہ نہیں سکتا. علامہ اقبال نے لینن کے الفاظ میں کیا کہلوایا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. یہ کیا تھا؟ یہ علامہ اقبال کی، میں تو استادی کہتا ہوں اس کو، کہ وہ جو شکوہ میں بات انہوں نے کہی تھی، یعنی وہ پہلے انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا شکوہ، اب لینن کا کردار، ابلیس کا کردار، اس کی زبان سے وہ وہی باتیں جو ہے وہ کہلوا رہے ہیں. پھر ابلیس کی مجلس شورا، وہ تو کمال ہے. علامہ اقبال کی شاعری کا بھی کلائمیکس ہے. اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک امت مسلمہ کا نام علامہ اقبال کا آخری پیغام جو وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. ابلیس کی مجلس شورا کیا ہے کہ جیسے کسی بھی انجمن کی، تنظیم کی، ایون آپ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں آپ کے آرگنائزیشنز کے، میں کیا ہوتا ہے، جو چیئرمین ہے وہ پہلے گفتگو اوپن کرے گا اور اس کے رائٹ سائڈ پر اس کا سیکریٹری بیٹھا ہوتا ہے، وہ رپورٹ پیش کرتا ہے. اور جو سیکریٹری کی رپورٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے کہ سب اچھا ہے، بہترین کام چل رہا ہے، وی آر ڈوئنگ ویری ویل. بالکل وہی پہلا مشیر جو ہے وہ ساری تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. اور اس میں جو مین ہے کہ ہم نے بادشاہی نظام قائم کر دیا ہے، کچھ بادشاہ ہیں، کچھ حاکم ہیں اور کچھ محکوم ہیں. دوسرا مشیر جو ہے وہ الیکٹڈ ممبر ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کمرے بہ کے رپورٹاں پڑھ لیندے ہو، تن کی پتہ باہر کی ہو رہے ہیں. اب بادشاہت مونکی رہی کہاں ہے؟ اب تو جمہوریت آ گئی ہے. اب اس کا جواب دیتا ہے وہ پہلا مشیر جو سیکریٹری ہے، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے. جہاں بینی کیا ہے؟ ورڈ ویو. ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے
جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. کاروبار شہر یاری، شہر یاری کیا ہے؟ یاد ہے نا، شہریت کہتے تھے سیوکس کو، جب جس کو آپ پولیٹیکل سائنس کہنے لگے ہیں. پہلے اس کا نام ہوتا تھا جب ہم پڑھتے تھے شہریت، سیوکس. تو کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. میر کون ہے؟ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہہ لیجیے. اور سلطان کون ہے؟ بادشاہ. کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو. مجلس ملت مینز پارلیمنٹ، اور پرویز کا دربار، پرویز ایک بادشاہ تھا، اس کا دربار. ان دونوں میں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں. یعنی بادشاہ کے دربار میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ خراج کیسے وصول کرنا ہے، کسان کو کیسے لوٹنا ہے، اور کسی کاروباری آدمی کو کیسے لوٹنا ہے. اور پارلیمنٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بجٹ سیشن ہوتا ہے. اور اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ٹیکس لگانا ہے اور کہاں کہاں سے پیسے جو ہے وہ اکٹھے کرنے ہیں. اقبال کا بیت دیکھیے نا کہ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کے نظر. اور پھر دوسرا مشیر یہ ہے، اس کی بات ختم ہوئی تو پھر تیسرا مشیر آتا ہے. وہ توجہ دلاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات کہ ابھی بادشاہی نظام جو ہے وہ قائم ہے اور یہ، لیکن ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. کارل مارکس کی طرف اشارہ کرتے ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کہ جس نے پیغمبری کا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن وہ بھی بغل میں ایک کتاب لیے ہوئے آیا ہے پیغمبروں کی طرح. داس کیپیٹل جو کتاب تھی، کارل مارکس کی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور پھر کیا تعریف کیا انہوں نے اس کی، کہ اس نے کمال کر دی ہے کہ مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے یوم حساب کے ساروں کا ایسا انالیسس کیا ہے کہ سب کچھ کر دیا ہے. چوتھا مشیر پھر کہتا ہے کہ ہاں لیکن ہمارا بھی تو کمال دیکھو نا، ہم نے بھی دوبارہ مونیکی کو زندہ کر دیا ہے، بادشاہت کو زندہ کر دیا ہے. میسیڈونی کی طرف اشارہ کیا ہے. وہاں پھر علامہ اقبال نے میسیڈونی کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ منٹوں میں اپنی آڈینس کو ہنسا ہنسا کے لوٹ پوٹ کر دیتا ہے اور منٹوں میں جو ہے ان کو رلا دیتا ہے. اتنی زیادہ اس کے اندر جو صلاحیت پائی جاتی ہے لوگوں کی سائیکالوجی کو کنٹرول کرنے کی. اس کے بعد جو پانچواں مشیر ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ وائس پریزیڈنٹ ہے. اس کا کردار کیا ہے؟ اب وہ ساری باتوں کو سن کر متوجہ ہوتا ہے چیئر کی طرف کہ ہاں سر اٹس ٹرو کہ یہ جو سارے مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں یہ بڑے گھمبیر ہیں اور ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ایز لانگ ایز آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے ہر مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ہر پردگی کو آشکار کیا ہے. اس میں پھر علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے پھر وہ جو خطبہ دلوایا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. ذہن میں نہیں تھا کہ آپ سے میں یہ گفتگو کرنا، ورنہ میں وہ لے آتا تو آپ کو سناتا، لیکن پڑھیے گا ضرور گھر جا کر اس کو کہ ابلیس کے مجلس سے شروع ناری نواب تو آپ کو نیٹ میں ہر چیز مل جاتی ہے، پڑھیں گے تو آپ بہت لطف اندوز ہوگی. اب ابلیس کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ ہاں کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا کر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں. کہ یہ جو کمیونسٹ کامریڈز ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہو جو اصلی کامریڈز ہوتے تھے، ٹوٹے ہوئے جوتے، میلے کپڑے، ایک تھیلا جس کے اندر وہ کمیونسٹ لٹریچر ہوتا تھا، بال بکھرے ہوئے غبار آلود، اور وہ ہر آدمی کو مل کر وہ لٹریچر جو ہے وہ دے رہا ہوتا تھا کامریڈ اس کو پھیلانے کے لیے. اقبال کہتے ہیں، یعنی ابلیس کی زبان سے کہلواتے ہیں، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا کر، یہ پریشاں روزگار بھوکے ننگے آشفتہ مغز آشفتہ ہوں. وہاں اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے
کہ ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک استر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان سے جب بھگا دیا امریکہ نے مسلمانوں کی مدد سے رشیا کو، اس وقت نکسن نے کہا تھا کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ یہ نہیں تھا، ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ مسلمان ہے، اسلام ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے یعنی جو حالات کا سارا دھارا چل رہا تھا اس میں علامہ اقبال نے یہ تشخیص کر لی کہ اب ساری بات جو ہے یہ اس میں سے اندر سے برآمد کیا ہو جائے گا، اسلام برآمد ہو جائے گا جس کی مغرب کوئی توقع نہیں رکھتا۔ اچھا، اب یہ ساری جو نظم ہے اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو اس نظم میں علامہ اقبال نے یہ دکھایا ہے کہ خواہ یوں ہو جائے، پھر جب اس سے لوگ تنگ آ گئے تو وہ شیطان یہ چیز لے آیا، اس سے تنگ آئے تو وہ لے آیا، یعنی مونارکی کے خلاف، بادشاہت کے خلاف ڈیموکریسی لایا، ڈیموکریسی کے خلاف کمیونزم لایا، کمیونزم جو ہے اس کو فیل کر کے پھر دوبارہ ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کو لے آیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ادھر سے بھی آپ کو رول کرے گا، ادھر سے بھی رول کرے گا، ادھر سے بھی رول کرے گا۔ اور جو جواب شکوہ ہے اس کا اختتام کیا انہوں نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے لوح، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ابلیس کی مجلس شورا کا اختتام علامہ اقبال نے کیا کہ مست رکھو، یعنی ابلیس اپنے کارندوں کو، اپنے مشیروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت بھری چیز ہے، پہلی کوشش تو یہ کرو کہ اسلام جو ہے اس کو چھپا کے رکھو۔ لیکن خود ہی کہتا ہے پھر ابلیس کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اور پھر اسلام کی تعریف بڑی خوبصورت کی ہے، پڑھنے والی ہے کہ اسلام جو ہے اس کا معاشی نظام کیا ہے اور اس کا سماجی نظام کیا ہے۔ اور اس میں پھر اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس کی زبان ہی سے کہلوایا ہے کہ مسلمان کو عمل سے دور رکھو، تاب بساط زندگی میں اس کے سب مورے عماد، یہاں تک کہ جب وہ ایفیکٹو نہ رہے، ریٹائر ہو جائے تو پھر اسے سیرت النبی کی کتاب لکھنی یاد آ جائے، جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے کاروبار بھی اس کے بچے سنبھال لیں تو پھر اس کے بعد وہ تفسیر لکھنے بیٹھ جائے اور اسلام کی خدمت کرنے بیٹھ جائے۔ لیکن ایز لانگ ایز ہی از ینگ، انرجیٹک، پاورفل، افیکٹو، اس وقت تک اس کو دین کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ لیکن خود ہی کہتے ہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں کہ کچھ یعنی جو علمی میدان ہے، یعنی ہر میدان میں شیطان نے اپنے ٹینٹیکل جو ہے وہ اندر ڈالے ہوئے ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں۔ تعلیمی میدان میں یعنی ایک ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا ہے کہ ریسرچ اور تحقیق۔ اب یہ تحقیق بھی کیا، یہ فراڈ ہے۔ یعنی آپ کے جو دوست مغربی یونیورسٹیوں سے، امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، آپ ان سے ذرا قریب ہو کے پوچھ کے دیکھیں کہ بھائی تم نے کیا وہاں سے حاصل کیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ ریسرچ نام کی ایکچولی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ریسرچ کی ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ ریسرچ گول اورینٹڈ نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ نے پہلے سے کوئی بات جو ہے وہ طے نہ کی ہوئی ہو کہ میں نے یہ نتیجہ دینا ہے، آپ اوپن مائنڈڈ ہو کر ریسرچ کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اوپن مائنڈڈ ہو کر ریسرچ کریں گے تو آپ کا سپروائزر آپ کا وہ پیراگراف، آپ کا وہ چیپٹر جو ہے اس کو اپروو ہی نہیں کرے گا۔ اب جب تک وہ آپ کا سپروائزر اپروو نہیں کرتا آپ اس کو تھیسس میں شامل نہیں کر سکتے۔ آپ تیسرے چیپٹر پر بیٹھے ہیں، چکر لگاتے رہیں سپروائزر کے، لگاتے رہیں، وہ پاس نہیں کرے گا، لہذا 8 سال آپ کو لگ جائیں گے پی ایچ ڈی کرتے ہوئے، آپ کی پی ایچ ڈی نہیں ہوگی۔ اب کتنے لوگ ہوں گے اتنے بہادر اور فائنینشلی پیچھے سے اتنے اسٹرانگ کہ وہ 8 سال پی ایچ ڈی کرتے رہیں اور ان کے والدین پیچھے سے ان کو پیسے بھیجتے رہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ آخر کار وہ مجبور ہوں گے کہ وہ پھر جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس سسٹم کی اس کو لے لیں۔ میرے سامنے ایسی
واضح مثالیں ہیں کہ ہمارے ایک دوست کی بیٹی جو ہے وہ مالیکولر بایولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی. اس کی ایک فائنڈنگ تھی, اس نے وہ لکھنی چاہیے. سپروائزر نے کہا کہ نہیں یہ تم نہیں لکھ سکتے. کہ میں کیسے نہیں لکھ سکتا, اٹس مائی فائنڈنگ. انہوں نے کہا نہیں لکھ سکتے. تو اس نے باقاعدہ برطانیہ میں ایک کورٹ آف اپیل ہے, ہاؤس آف لارڈس کا جو بھی چیئر پرسن یا چیئرمین ہو, اس کو اپیل کر دی. تو 2 سال میں اس کا فیصلہ ہوا کہ ہاں نہیں بچی ٹھیک کہہ رہی ہے. واپس گئی یونیورسٹی میں وہ فیصلہ لے کر. انہوں نے کہا جی اب وہ پروفیسر ریٹائر ہو گیا ہے, ہمارے پاس کوئی اور اس آدمی اس لیول کا بندہ نہیں ہے کہ جو آپ کو گائیڈ کر سکے, لہٰذا سوری. تو اس میں مجبوراً جو ہے وہ 2 سال کی پھر ایجوکیشن کی ڈگری لے کر اس نے ہائی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا. میرے بیٹے کا ایک دوست جو وہاں گیا کینسر ریسرچ میں, تو اس نے بہرحال کینسر ریسرچ میں اس کے کئی ملکوں کا دورہ کیا. اس نے اسرائیل کا بھی دورہ کیا, اور اس کی یہ فائنڈنگ تھی کہ اسرائیل میں اینڈومیٹریم کا کینسر, یہ بچے دانی کا کینسر جو ہے یہ بہت کم ہے. اور اس نے اپنی فائنڈنگ لکھی کہ کیونکہ وہ ارلی میرجز کرتے ہیں لہذا اس میں یہ کم ہے. اب ساری دنیا کو انہوں نے کنونس کیا ہوا ہے کہ شادیاں جلدی نہیں کرنی, لیٹ کرنی. 30-35 سال سے پہلے لڑکا بھی لڑکی بھی وہ شادی نہ کرے, اپنی شادیاں وہ جلدی کرتے ہیں. اب وہ پروفیسر, یہودی پروفیسر, اس نے کہا یہ نہیں لکھنا, نہیں لکھنے دیا اس کو. کئی سال کے بعد اس نے جب ضائع کر لیا, اس کا ساتھی جو تھا وہ کہاں کا کہاں نکل گیا, دونوں کٹھے گئے تھے وہاں, لیکن اس کو نہیں کیا. اس نے ریپرزنٹیشن کی یونیورسٹی میں پھر 15 پروفیسر کا ایک بورڈ بٹھایا اس کا تھیسس جو ہے اس کو اپروو کرنے کے لیے. تو انہوں نے فارمیکولوجی کی ڈگری دے دی اس کو, حالانکہ فارمیکولوجی اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی وہ جو اصل فیلڈ ہے اس میں تو وہ اس کی کوئی اتھارٹی نہ ہو, اور جو سبجیکٹ اس کو آتا نہیں ہے اس کو ڈگری دے دی. یعنی یہ 1-2 میں نے مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے, یہ عام ہے. لیکن علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. اب یہ کیا ہے کہ اب آپ پوری مغرب کی کتابیں, خاص طور پر اوریا مقبول جان صاحب جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں اس کا کہ یہ ڈارک ایجز جو ہیں یہ کیا ہیں ویسٹرن لٹریچر کے اندر. جو مسلمانوں کے عروج کا دور ہے, ہسپانیہ کی یونیورسٹی میں اور دوسری اس کے اسپین کی یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں وہ سارے یورپین وہاں سے پڑھ کے گئے, اور پھر آگے انہوں نے اس علم کو آگے بڑھایا, سوشل سائنسز کو آگے بڑھایا, لیکن ان کو انہوں نے ڈارک ایجز قرار دے دیا, اور وہ سارا کریڈٹ جو ہے علم کا انہوں نے خود لیا. لیکن جب اب لوگ ریسرچ کریں گے کہ یہ جو سوشل ویلیوز پروان چڑھی ہیں ویسٹ کے اندر, مثلا ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور, روٹی کپڑا مکان کا تصور, عدل کا تصور, مساوات کا تصور, یہ وہ ریسرچ اسکالر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عمر تک پہنچ جائے گا, اینڈ دیٹ دے ڈونٹ وانٹ. لیکن ظاہر ہے کہ وہ یعنی سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے, وہ مجبور ہو کر تھیسس وہی لکھیں جو وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ ان میں سے ہوں گے جو دلیر سر پھیرے ہوں گے, اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے ڈگری ملتی یا نہیں ملتی, لیکن بہرحال پھر وہ اپنی اس کتابیں لکھیں گے, وہ کتابیں پھر اپنی ورک پر پڑھی جائیں گی, خواہ اس کے ساتھ کوئی لکھنے والے کے ساتھ پی ایچ ڈی لکھا ہوا یا نہ ہو. تو یہ کیا ہے, یہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. اب 9/11 کا ڈرامہ ہوا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کثیر تعداد میں, اگرچہ جو سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے وہ تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن آپ پرسنل لیول پر اگر آپ ریسرچ کریں تو یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. کون؟ وہ جو لائی لگ قسم کے تھے اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والے, وہ تو نہیں مسلمان ہوئے. لیکن وہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, جو فلسافیکل مائنڈڈ ہے, علم سے محبت کرنے والا آدمی ہے, وہ ظاہر ہے اس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے, اور وہ پھر اپنی تحقیق کرتا ہے, اپنا جستجو کرتا ہے. تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے, یعنی اسلام کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا. عام لوگ تو جو بھی ٹی وی نے ان کو بتایا اس کو مان لیا, لیکن بہرحال کچھ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ مسلمان جن کے بارے میں یہ ہم سنتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ذرا ان کے بارے میں پڑھا تو جائے. یعنی وہ وائٹ ہاؤس کا ایک بڑا سینئر آدمی تھا جس کو پریزیڈنٹ کا وہ ایڈوائزر تھا, تو اس کو اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ تم اسلام میں سے جو نقص نکال کر جو ہے وہ مجھے رپورٹ کرو تاکہ میں ان کو کوٹ کر سکوں. وہ جو مسلمان ہو گیا, انہوں نے کہا کہ جی میں تو حیران اس بات پر ہوا کہ جو ہمارا
قانون ہے اس میں اتنی موٹا والیوم ہے جس میں وراثت کا قانون ہے، اور قرآن مجید میں 10 آیتوں کے اندر وہ قانون جو ہے بیان ہوا ہے، تو یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح یعنی جو بھی ڈیپ گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ پڑھیں گے نا ابلیس کی مجھ سے شورا کو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ علامہ اقبال نے پرابلم کو بھی ڈائگنوز کیا، جو ہو رہا ہے اس کو بھی پوری طرح سے دیکھا، اور پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ایک نظام ہو یا دوسرا نظام ہو یا تیسرا نظام ہو یا چوتھا نظام ہو، یہ سب جو ہیں وہ اس کے ابلیس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں تو وہ اسی طرح۔ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، پہلے ٹی وی تھا، ریڈیو تھا، اخبارات تھے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ جی دودھ جو ہے اس کے پیکٹ جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور ان کو مارکیٹ کرنا ہے۔ اب عام جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیکٹ میں بند دودھ جو ہے یہ بہت پرانا ہے اور اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا کیا جائے گا، ایک کمپین چلائی جائے گی کہ یہ جو کھلا دودھ ہے اس میں انفیکشنز ہو سکتی ہے۔ اس پر 1 2 3 4 پیپر جو ہے وہ شائع ہوں گے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب یہ ہیپیٹائٹس آیا تو سارا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کیا کہ یہ سرنجوں سے پھیلتا ہے، ڈینٹسٹ کے انسٹرومنٹ سے پھیلتا ہے، اور یہ ان چیزوں سے جو پھیلتا ہے۔ ختنہ اگر نائی سے کرواتے ہیں تو اس کے انسٹرومنٹ سٹلائز نہیں ہوتے تو اس سے پھیل جاتا ہے۔ اچھا، ایک پیپر جو ہے وہ آیا نیٹ پر کہ ایک صاحب نے یہ لکھا کہ ہیپیٹائٹس جو ہے یہ مچھر سے بھی پھیل سکتا ہے، کہ مچھر نے کسی ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ کو کاٹا اور وہاں سے اڑ کر وہ کسی دوسرے مریض کو جا کے وہاں بیٹھ کر اس نے کاٹ لیا، تو یہ ہفتے کے اندر یہ پیپر جو ہے وہ نیٹ سے غائب ہو گیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اب ظاہر ہے کہ وہ جو ساری انڈسٹری تھی جو اس پر ڈسپوزیبل چیزیں جو ہے وہ بیچ رہی تھی، وہ ساری انڈسٹریز جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہی ثابت کر دیا ہم نے، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا کہ مچھر سے بھی ہو سکتا ہے، پھر اللہ کے والے، تو پھر ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ شیطان کا نیٹ ورک۔ تو آپ کے ذہنوں میں کیا سوالات ابھرتے ہیں، آپ کے جوان بچوں کے سلسلے میں جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کیا سوالات ابھرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ظاہر ہے کہ یہاں میں آپ کو ملوں گا، میں بھی کالج اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، میرے ساتھی حافظ مستان صاحب وہ ماشاءاللہ ایم فل ہے انگلش میں، حافظ قرآن ہیں، دین کی تعلیم بھی ہے، درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، تو ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو انشاءاللہ دونوں طرف سے آپ کو ملے گا۔ اور باقی انشاءاللہ جو خالص فقہی سوالات ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً مفتی صاحب کو تکلیف دیتے رہیں گے کہ وہ ہوں گے۔ تو بڑے کھلے ذہن کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائیں، تو ہم آپ کے سوالات کو بھی ایڈریس کریں گے، بلکہ لرن بھی کریں گے۔ یعنی بہت سی چیزیں جو شاید ہمیں معلوم نہ ہو وہ آپ کے سوالات سے ہمیں معلوم ہوں گی، اور پھر ہمیں بھی سوچنے کا موقع ملے گا، پھر اگلا کوئی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو بیٹر وہ چیزیں جو ہے پڑھا سکیں۔ تو ایک تو یہ ہے وہ جو ان لیکچرز کے اندر ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم موضوع ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ یہ بڑا عام سیگمنٹ ہے اس پوری سیریز کا کہ ہدایت صرف انسان کے لیے کیوں ہے، جانور، پتھر، پودے، ان کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی وقتاً فوقتاً آتا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی ایڈریس کریں گے، اور یہ فوکس ہے ایک پوائنٹ کے گرد کہ واٹ از اسپیشل اباؤٹ مین۔ ہم انشاءاللہ مل بیٹھ کر وہ ڈسکس کریں گے، اور یوں ہی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان از ریئلی اسپیشل۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس دور کے جو سائیکالوجسٹ ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، ان میں فرائڈ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ فرائڈ نے کیا کیا، بلکہ پہلے میں ڈارون کا نام لے دوں کہ ڈارون نے ایک شوشہ چھوڑ دیا
کہ مین از ناٹ اسپیشل. یہ صرف ایک ایوالوڈ اینیمل ہے. جس طرح جانوروں کے اندر فرق ہے, ایک کیڑے مکوڑے ہیں, اس کے بعد پھر یہ کینچوئے اور چھپکلیاں ہیں, اس کے بعد پھر میملز ہیں, میملز میں اندر بھی پھر یہ بندر اور شمپینزیز ہیں. تو ان کے سب کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے. ایسا ہی کچھ فرق جو ہے وہ شمپینزیز اور انسان کے اندر ہے. تو انسان میں اور باقی حیوانات میں کوانٹیٹیو فرق ہے, کوالٹیٹیو فرق نہیں. یہاں سے فساد کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد پھر خواہ آپ فرائڈ کو لے لیں, خواہ آپ مارکسو لے لیں, خواہ آپ ایڈلر کو لے لیں, ان سب نے کیا کیا کہ کسی نہ کسی جو حیوانی صفت تھی انسان کو, اس کو فیصلہ کن قرار دیا. اور اس میں سب سے زیادہ جو پاپولر ہوا اور جس کی بات بہت زیادہ تسلیم کی گئی انٹرنیشنلی, وہ فرائڈ, سیگمنڈ فرائڈ. اس نے کیا کیا کہ بس اصل میں انسان کے اندر جو جنسی جذبہ ہے, جو سیکس ڈیزائر ہے, یہ ایک اوور ویلمنگ اور اوور رائڈنگ ڈیزائر ہے, اور یہی انسان کی پوری زندگی کو گورن کرتی ہے. تو اگر پہلے ہم اس کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا سمجھنے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ انسان واقعی اسپیشل ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ان تمام جو بھی ان کی باتیں, کوئی کسی کی بات بھی 100% غلط نہیں ہوتی. یہ ایک بنیادی اصول یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص کی کوئی بات, کسی بھی شخص کی 100% غلط نہیں ہوتی. لیکن ہمارا عام ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم یا تو کسی چیز کو ٹوٹلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی سن 1967 یا 68 میں نہیں, بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے, سن 64 میں جب محترمہ فاطمہ جناح فیلڈ مارشل ایوب خان کے اگینسٹ آئی تھیں, تو ایک مذہبی رہنما نے ایک بیان دیا تھا, سننے والا ہے, کہ ایک طرف ایک مرد ہے جس میں اس کے علاوہ کوئی اور خوبی نہیں ہے کہ وہ ایک مرد ہے, اور دوسری طرف ایک عورت ہے جس میں اس کے سوا اور کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ عورت ہے. اب یہ کسی مذہبی رہنما کو زیب نہیں دیتا, اور یہ طرز عمل جو ہے ہمارا عام ہوتا ہے, either we totally accept something or we totally reject something. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ ہر بات میں کچھ سچائی ہوتی ہے اور کچھ گمراہی ہوتی ہے. اب سمجھ کا کام کیا ہے کہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں, کھولیں, اور جس میں جو اچھائی اور سچائی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اس میں جو برائی ہے اس کو ہم علیحدہ کر کے کہ یہ بات غلط ہے, باقی اس کی ساری بات درست ہے. تو انسان کی سوچ بھی صحیح رخ پر پروان چڑھے گی اور اس کا علم بھی آگے بڑھے گا. لیکن اگر انسان نے وہ دوسرا طرز عمل اختیار کیا تو پھر کسی اور کا کوئی نقصان ہم نہیں کریں گے, بلکہ اپنا ہی ہم نقصان کریں گے کہ ہم انڈرسٹینڈنگ سے محروم ہو جائیں گے, حقائق تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے. تو انسان کو پہچاننا, انسان کو پہچانیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ہم اس بات کو ریکگنائز کریں گے کہ انسان کو کیوں ہدایت دی گئی. ہدایت سے محروم نہ چھپکلی ہے, نہ رینگنے والا کیڑا اور مکوڑا ہے, نہ پتھر ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہیں. پھر علامہ اقبال کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ علامہ اقبال ایک شعر میں بیان کر دیتے ہیں اس کو, تقدیر کے پابند نباتات و جمادات, مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواہ وہ فزکس کے لاز ہوں یا بایولوجیکل پرنسپلز ہو, یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو جو گائیڈنس دی, آگے آ جائیں, سیٹ آئیے. اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو جو گائیڈنس دی ہے کہ وہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, غصہ آتا ہے, ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ریپروڈیوس کرتے ہیں, اور ان کو بھی ڈارون نے, یعنی جس طرح اگر آپ فزیکل آبجیکٹس کو دیکھیں تو فزیکل آبجیکٹس ہیو بین بیسٹ اسٹڈیڈ بائی نیوٹن. آپ کو ماننا پڑے گا کہ فزیکل لاز جو ہیں وہ نیوٹن کے, وہ فزیکل آبجیکٹ کی موومنٹ کا پورا انالیسس ہے. اسی طرح ڈارون کی تھیوری جو ہے اس کو تو سائنس میں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, تھیوری آف ایولیوشن کو, لیکن اس نے جو اسٹڈی کیا ہے اینیمل نیچر کو, اس کا جواب نہیں ہے. زبردست خلاصہ نکالا ہے کہ اینیمل سارے کے سارے جانور جو ہیں ان کی ساری موومنٹس
راؤنڈ کرتی روٹیٹ کرتی ہیں. کس کے لیے؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے لیے. ہر جانور اپنی ایگزسٹنس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. اسی کے لیے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے اور ریپروڈیوس کرتا ہے. ڈارون نے کہا کہ یہ 2 سطحوں پر ہوتا ہے. ایک ٹو پرزرو اٹ سیلف، اس کے لیے کھاتا پیتا اور ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی نسل کو پرزرو کرنے کے لیے کہ چلو میں تو نہیں رہوں گا تو میری نسل میں کسی شکل میں، یعنی اپنی نسل اور اپنی اولاد کی شکل میں زندہ رہوں. تو یہ کیا اس کے لیے وہ ریپروڈیوس کرتا ہے. اب ہم اسلام کے نقطہ نگاہ سے بات کریں گے تو اللہ نے یعنی اپنی جو پرزرویشن ہے اس کے لیے انسان کو، حیوانات کو بھوک پیاس اور غصہ دیا ہے، اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے اس سے ریپروڈکشن دی ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس پر پھر ہم ایڈ کریں گے کہ انسان کا فرق کیا ہے، کہ انسان بھی پورا حیوان ہے. یہ بھی، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، اس کے اندر سیکس ہے. لیکن انسان اپنی یہ تمام خواہشات اپنے فیصلے سے پورا کرتا ہے. جیسے روزہ ہم رکھتے ہیں، کیا بھوک نہیں لگتی؟ لگتی ہے. پیاس نہیں لگتی؟ بالکل لگتی ہے. غصہ نہیں آتا؟ آتا ہے. کیا سیکس ختم ہو جاتا ہے روزے میں؟ انسان کا ہرگز نہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ ان سب کے ہونے کے باوجود ہمیں اپورچونٹیز بھی ملتی ہیں کھانے پینے اور سیکس کرنے کی بیوی کے ساتھ، لیکن ہم شعوری طور پر نہیں کرتے. ہمارے اندر اللہ نے یہ ایبلٹی رکھی ہے، حیوانات کے اندر نہیں رکھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں کمپیل نہیں کیا بلکہ گائیڈ کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا. یہ ہے. پھر اس کے بعد پھر قصہ آدم و ابلیس، وہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. قرآن مجید میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے وہ ایک واقعہ ہی، لیکن قرآن مجید میں ہر 7-8 پاروں کے بعد قصہ آدم و ابلیس آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس قصے سے رہنمائی حاصل کریں. اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد پھر جہاں قصہ آدم و ابلیس پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں جہاں اینڈ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ اما یاتی انکم منی ہدن، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، یعنی میرا کوئی نبی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو کوئی بھی میری اس رہنمائی کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ ڈر ہے، نہ خوف، نہ غم. اب وہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ نبوت ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم جو ہے وہ درمیان میں علیہ السلام. اس کے بعد پھر اجتماعیت شروع ہو گئی. لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. پھر ہم تمام نبیوں کا جب پروفائل پڑھتے ہیں تو پھر اس سے پھر بہت لطف آتا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہو ایم آئی، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. انسان ہونے کے اعتبار سے مجھ میں کیا اسپیشل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والے ہونے کے اعتبار سے ہم میں کیا اسپیشل ہے، پھر یہ بھی انسان کو پتہ چلتا ہے. تو پھر جب یہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر دین پر عمل کرنا بھی انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ اندھیرے میں ٹکرے نہیں مار رہا ہوتا، بلکہ کھلی آنکھوں کے ساتھ، وہ جو سورہ یوسف کے اندر فرمایا ہے قل ھذہ سبیلی، کہ اے نبی اعلان کر دو، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں تمہیں بصیرت کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو جوائن کرنے کی دعوت دیتا ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار صحابہ بھی اسی کی دعوت دے رہے ہیں. یعنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دعوت دینا، کھلے کانوں کے ساتھ دعوت دینا، کلیئرٹی کے ساتھ دعوت دینا، آرگومنٹ کے ساتھ دعوت دینا. یہ انشاءاللہ وہ جو دین کا ایک پورا تصور ایک ویگ انداز میں آپ کے ذہن میں ہے، وہ انشاءاللہ اگر آپ اس سیریز کو باقاعدگی سے اٹینڈ کریں گے تو وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا.